کب سے تمہیں فون ملا رہا ہوں، ردا تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اصفر نے ناراض لہجے میں شکایت کی۔ میں ایک عدد نوکری کرتی ہوں جو میرے لیے محض نوکری نہیں ہے بلکہ یہ میرا جنون ہے۔ کئی بار میں نے تمہیں بتایا ہے کہ فون نہ اٹھاؤں تو سمجھ جایا کرو کہ میں مصروف ہوں۔ ردا نے قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں اصفر کی بات کا جواب دیا۔ میں بھی تو نوکری کرتا ہوں اور تمہارے جتنی سہولیات بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وقت نکال ہی لیتا ہوں۔ خیر یہ بحث چھوڑو، میں کئی مہینوں سے تم سے ملنے کا کہہ چکا ہوں لیکن تم ہر بار ٹال دیتی ہو۔ اصفر کی بات نے ردا کو مزید پریشان کر دیا اور وہ الفاظ کا درست چناؤ کرنے لگی۔ کچھ دیر توقف کے بعد بولی، دیکھو اصفر، یہ بات میں پہلی بار نہیں کر رہی لیکن چلو ایک بار پھر سے دہرا دیتی ہوں۔ تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں اور اس حیثیت سے تمہاری ان کی طرف کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو مجھ سے تعلق تو محض ایک دوست ہی تک رکھو۔ بیوی بچے تمہاری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اصفر نے پہلے کی طرح دوبارہ دہرایا، دے تو رہا ہوں دھیان، باقاعدگی سے بچوں کے اسکولوں کی فیس جاتی ہے، بیوی اور بچوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، اور کیا کروں؟ اصفر، محض فیس دینے سے اور اخراجات پورے کرنے سے خاندان خوش نہیں رہتے۔ ان کو وقت دو۔ اگر تمہارے اختلافات ہیں بیوی سے تو اس سے بات کرو اور اپنے مسائل حل کرو۔ اور جہاں تک رہی میری بات، تو تم میری زندگی کا یہ اصول جانتے ہو کہ میں شادی شدہ مرد کے ساتھ کسی تعلق کی حامی نہیں ہوں۔ خود ہی سوچو، عورتوں کے حقوق پر لمبی لمبی تقریریں کرتی ہوں، عورتوں پر زیادتی کے خلاف ہوں، اس پر لکھتی بھی ہوں، بولتی بھی ہوں، تو خود کسی عورت کا گھر کیسے خراب کر سکتی ہوں؟ اصفر نے فوراً ردا کو ٹوکا۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرے تعلقات اپنی بیوی سے تم سے بات کرنے کے بعد خراب نہیں ہوئے، ہم پہلے ہی مختلف طبیعتوں کے مالک تھے۔ یہ سنتے ہی ردا نے کہا، چاہے جو کچھ بھی ہو، تم نے مجھے اپنی شادی اور بچوں کا ذکر اگر پہلی ہی گفتگو میں کر دیا ہوتا تو میں آج تم سے بات نہ کر رہی ہوتی۔ خیر میں کچھ نہیں چاہتی، بس تم مجھ سے رابطہ بند کر دو اور اپنی زندگی پر دھیان دو، یہی میری ذہنی سکون کے لیے اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ اصفر کا غصہ اب آسمان تک پہنچ چکا تھا اور وہ بولا، ردا، میں تمہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور شہری خاتون ہونے کے ناطے سے ایک آزاد خیال لڑکی سمجھتا تھا جو زندگی کو روایتی انداز سے نہیں لیتی۔ تم تو اس سے بالکل برعکس ہو۔ یہ سنتے ہی ردا مسکرائی اور کہنے لگی، صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میرے آزاد خیال، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور شہری ہونے کا کیا فائدہ اگر میں انسانی حقوق اور بالخصوص عورتوں کے حقوق کی پامالی خود ہی شروع کر دوں؟ آج کے بعد مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر ردا نے کال کاٹ دی اور خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے آفس کی کھڑکی سے باہر لوگوں کو بلا مقصد آتے جاتے دیکھتے رہی اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔